بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے آج درس تفسیر کی شروعات کرتا ہوں. آج ہمارے تفسیر کا پہلا سبق سورۃ فاتحہ سے ہے. سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے، جمہور علماء کے نزدیک، لیکن بعض علماء کے نزدیک مدنی ہے. یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، مگر یہ قول شاذ ہے. ابتدائی بعثت میں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، جیسے کہ صحیحین میں بھی ہیں، اور چند روز کے بعد پوری سورت مع بسم اللہ. جو سورۃ علق کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ روز کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پوری کی پوری سورت سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی. جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم اور بحقی کی دلائل نبوہ میں حضرت عمر بن شرجیل سے مرسل مروی ہے. اپنی تفسیر مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں. غیب سے مجھے کوئی صدائیں، آوازیں بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا کہ جو آپ کو، آپ کی جان کو نقصان ہو. خدا کی قسم آپ امانتیں لوگوں کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور کو ضائع نہیں کرتے. تمام لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں. ان اتفاق سے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں پہنچ گئے جس میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی علیہ السلام کی محفی گفتگو چل رہی. حضرت صدیق اکبر آ گئے. حضرت خدیجہ نے کہا اے ابوبکر، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کرو. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ورقہ کے پاس لے گئے. ورقہ نے آپ سے حال دریافت کیا اور اس پر آپ نے فرمایا فقال اذا خلوت وحدہ، کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آواز یا محمد کی سنتا ہوں، جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں. ورقہ نے کہا ایسا مت کرو، ٹھہرا کرو، ٹھہر جاؤ، اس کی بات سنو اور پھر جو کہے اس کے آ کر مجھ کو خبر. جو صدائیں آپ سن رہے ہو نا، ان صداؤں کو سنو اور سننے کے بعد پھر وہ باتیں مجھے آ کر بتاؤ کہ کیا باتیں ہو رہی. چنانچہ اس کے بعد
آپ ایک جگہ تنہا تھے کہ آواز آئی اے محمد یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ نے یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور ایسا واقعہ جو سارا واقعہ تھا وہ سارا ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ نے کہا اے محمد تم کو بشارت نہیں، تجھے تو خوشخبری ہونی چاہیے۔ تحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بلا شبہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے، ہم نے زبور میں پڑھا ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، مسیح ابن مریم نے بشارت دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی تھی آپ وہی نبی ہے، اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طرز کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں تو یقیناً بنی مرسل۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت ابتدائی بعثت کے چند روز بعد اتری ہے، یعنی یہ مکی سورت ہے کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو چکے تھے، ورقہ بن نوفل ابھی بقیہ حیات تھے۔ ابتدائی بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب عظیمت کیفیت کی وجہ سے اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی گئی تھی، آپ پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہو جاتی۔ جب وہی حضور پہ نازل ہوتی عجیب حالت ہوتی جس میں کپ کپی آ جاتی، پسینہ بہنے لگتا تھا، ایسے محسوس ہوتا کوئی جبل حضور کے جسم پہ گر رہا ہو، عجیب حالت تھی۔ جب آدمی پر کوئی خاص کیفیت اور شدت طاری ہوتی ہے تو دل کی تسلی اور تشفع کے لیے اپنے محرم خاص اور محبوب خاص کو وہ باتیں کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنی باتیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کرتے، ذکر کرتے، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کی ساتھی باتیں ذکر کرتے۔ یعنی کیونکہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک یہ سورت ایک الگ کچھ آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اس لیے اس کے چند روز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کا نزول ہوا، سورت فاتحہ کا نزول ہوا۔ لیکن بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی، بعد میں سورت علق نازل ہوئی، مگر صحائح ستہ کی تمام روایتوں میں سورت علق کی ابتدائی آیتوں کا سب سے پہلے نازل ہوا۔ یہ مذکور ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ عجب نہیں کہ ان بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ سب سے پہلے پوری سورت نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے۔ تمام علماء کی اکثر علماء کرام کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ پوری جو سورت نازل ہوئی ہے اس صورتوں میں وہ سورت فاتحہ ہے۔ انشاءاللہ آگے گفتگو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ پھر اور موقع پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔